إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، اس رب ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، جس نے ہمیں آدم سے وجود بخشا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دنیا میں مبعوث کیا، ذکر اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی ایک آیت ہم امہات المومنین سیریز میں سیریز نمبر 2، پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہوا تھا، اس کے بعد 2 نمبر پہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں ہم کچھ معلومات گوش گداز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری الہ تو ہمیں صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرما اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 32، اللہ رب العالمین نے کہا، اے نبی کی عورتوں، تم دوسری عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم تقوی اختیار کرو اور اپنے گھر میں رہو جو تمہارا عز و شرف، عظمت، بزرگی، مرتبہ اور مقام ہے۔ تم اس طرح سے لچک والی بات نہ کرو کہ تمہاری باتیں سن کر کے کسی کے دل میں مرض پیدا ہو جائے، یعنی کوئی لالچ میں آ جائے کہ یعنی بہت مٹھاس بات ہے اس کے اندر، بہت لچیلا پن ہے، بہت شیرینی آواز ہے، تو اس کے دل میں نہ برائی کا ارادہ ہو، یعنی
وہ غلط کام کرنے کے لیے سوچے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مطلب اچھی اور بھلی بات بولو. معزز سامعین کرام, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا سن 10 نبوت میں, اور 2 مہینہ پہلے یا 3 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیتے تھے. کوئی بھی تکلیف, پریشانی, دکھ یا اسی طرح تعاون, مدد کی ضرورت رہتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے آگے رہتے تھے. ان کا انتقال ہوا اور پھر اس کے 2 مہینہ بعد یا 3 دن کے بعد, 2 روایتیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوار رحمت میں چلی گئی, یعنی ان کا بھی انتقال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے تھے, ان کا انتقال ہوا, اور پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بڑھاتی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف میں ساتھ دیتی, یعنی ہر طرح سے ان کی مدد کرتی, ان کا بھی انتقال ہوا. ابو طالب کا انتقال ہوا تو ایک طرف ابو جہل بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ عبداللہ بن عتبہ بھی بیٹھا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کان میں نہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے, میں اللہ رب العالمین سے جنت دلاؤں گا. اور سچ ہے, جنتی روحوں میں ہو جاتی ابو طالب کی روح, جنتی روحوں میں ہو جاتی ابو طالب کی روح, اور چپکے سے کلمہ جو پڑھ لیتے نبی کے کان میں. لیکن اللہ رب العالمین جب ہدایت نہیں دینا چاہتا ہے تو کوئی کتنا بھی زبردستی کرے ہو نہیں سکتا. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ رب العالمین جو عرش پر ہے وہ چاہے گا تو آپ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں, اور اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. صحیح بخاری باب و قصۃ ابی طالب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 448. یعنی ابو طالب نے آخری جو لفظ کہا تھا وہ یہ کہ میں اپنے یعنی باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں, اور اسی پر انتقال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا نے آپ کے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے, اتنی مدد کی ہے, تو کیا کچھ فائدہ ان کو ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا جہنم کے بیچوں بیچ میں تھے, میرے ساتھ جو انہوں نے احسان کیا, میرے ساتھ تعاون کیا, میری مدد کی, میرا ہر جگہ ڈھارس بڑھایا, مجھے تسلی دی اور میری ہر جگہ سے تعاون کیا, تو اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم کے بیچوں بیچ سے نکال کر کے یہ چھچھلے پل پر لگا دیا, یعنی کنارے کر دیا ہے, اور ان کو صرف جہنم کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی. معلوم ہے کیا ہوگا, حالت کیا ہوگی؟ وہ 2 یعنی جوتیاں پہننے کی وجہ سے پہنیں گے پیر میں, لیکن یہ سر میں عذاب اس طرح کھوتے گا, یعنی کھٹکھٹائے گا, جیسے کہ ہنڈی میں کھانا پکتا ہے تو اس میں کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. معزز سامعین کرام, یہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابو طالب تھے یہ, اور ان کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, جو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مالی تعاون, ایمان لانے میں پہلے ہر طرح سے تجارت میں پورا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے. اتفاق سے ایک دن عثمان بن مظعون کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہے, بہت غمگین ہے, آپ کے چہرے سے نا ملال کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کروں, حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں. حضرت خدیجہ تھی نا تو ہمارے گھر کی بھی دیکھ بھال کر لیتی تھی اور ہمارے بچوں کی بھی دیکھ بھال کر لیتی تھی. احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مرنے کے بعد بھی یاد کر رہے ہیں کہ خدیجہ تھی نا تو یہ ہمارے لیے آسانیاں تھیں. حضرت خولہ بنت حکیم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کس سے؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم کہتی ہیں کہ مردوں میں سے نا آپ کو جو سب سے زیادہ عزیز ہے نا ان کی بیٹی سے کر لیجیے, کنواری سے کرنا چاہتے ہیں تم, اور اگر یعنی بیوہ سے کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور ہے ان سے شادی کر لیجیے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ساری پریشانیاں دکھ تکلیف تو ہی ہیں، اس وجہ سے میں مطلب شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے راضی ہوں۔ حضرت خولہ بنت حکیم جو عثمان بن مظعون کی بیوی ہیں، وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں، اور ان کی بیوی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام رومان سے ملاقات ہو۔ ام رومان سے کہتی ہے کہ تمہارے گھر میں تو اب خیر و برکت کے لیے یعنی برکھا ہونے والی ہے، تمہارے گھر میں نا اب تو یعنی ہر طرح سے خوشیاں آنے والی ہیں، تمہارے گھر میں تو چار چاند لگنے والا ہے، اور تمہارے گھر میں نا اب پھول برسنے والی ہے۔ تو حضرت رومان کہتی ہے کہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور میں لے کر کے آئی۔ تو حضرت رومان کہتی ہے کہ اچھا تھوڑی دیر آپ رکیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد ہیں حضرت عائشہ کے، وہ آ جائیں تو ہم بات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم نے جو بات کہی تھی ام رومان یعنی کی بیوی نے وہ بات بتائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچھا تھوڑی دیر انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ جب نکل گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ام رومان کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے نا زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میرے شوہر نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں ہم کتنا وعدہ کرتے ہیں، کتنا وعدہ خلافی کرتے ہیں، کتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں اور وعدہ کر دیتے ہیں یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، اس وقت کر دیں گے، اس وقت کر دیں گے۔ ام رومان کہتی ہے کبھی میرے شوہر نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ ہوا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطعم بن عدی کے گھر گئی۔ مطعم بن عدی کے بیٹے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے یعنی اپنے بیٹے سے میں تمہاری بیٹی کا نکاح کروں گا، یہ مطعم بن عدی نے کہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کے گھر پہنچے تو کہا کہ میری بیٹی سے رشتے کا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ ان کی بیوی مطعم بن عدی کی بیوی کہتی ہے کہ تم تو یعنی جس دین پر ہونا، اگر یعنی میں تمہاری بیٹی کو لے آیا تو تم ہمارے بیٹے کو اپنے دین پر کھینچ لو گی، یعنی اپنا دین کہو گی کہ مان لی یہ صحیح ہے، یہ بہتر ہے، یہ ان کی بیوی نے کہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر کی طرف متوجہ ہوئے کہ تمہاری کیا رائے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری بیوی نا صحیح کہہ رہی ہے، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، یعنی میرا بیٹا بھی تمہارے دین پر ہو جائے، تمہیں جو دین پسند ہے وہ ہمارا بیٹا بھی دین قبول کر لے، اس وجہ سے میری بھی وہی رائے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ریٹرن آئے اور حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے منظور ہے رشتہ، آپ جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر اس کے بعد یعنی یہ رشتہ نکاح کا طے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے بعد حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ یعنی بیوہ ہیں، اور یہ بیوہ سے بھی مطلب آپ یعنی شادی کرنا چاہیں تو کر لیجئے، بہتر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ ان کے والد اور ان کے بھائی یہ دین اسلام کو قبول نہیں کیے ہیں، اور یہ پہلی فرصت میں سودا بنت زمعہ اپنے شوہر کے ساتھ سکران بن عامر کے ساتھ اسلام لا چکی تھی، مکہ میں رہ رہی تھی، اور مکہ میں جو ظلم ستم صحابہ کرام و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ رہا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے یعنی اسلام لانے میں سب سے پہلے، ان کے شوہر بھی یعنی اسلام لے آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کے بارے میں تذکرہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جمعی کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کا سہارا بننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خولہ بنت حکیم جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی پیغام لے کر گئی تھی نکاح کے لیے، وہ سودا بن زمعہ کے گھر گئی، اور اس وقت غیر مسلموں میں جو سلام کرنے کا رواج تھا اس طرح سے انہوں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پوچھتے ہیں کہ کس مقصد سے آئی ہو؟ تو کہتی ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اس وجہ سے میں آئی ہوں محمد بن عبداللہ بن مطلب کی طرف سے۔ تو ان کے والد کہتے ہیں کہ یہ رشتہ نا مناسب لگتا ہے، آپ جاؤ نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لاؤ، میں ان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہوں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بن زمام کے بارے میں جب بلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان کے والد ہی نے نکاح پڑھ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی ہو گئی، یعنی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ معزز سامعین کرام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میں بھی سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بن جاؤں۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوئی عورت نہیں دیکھا، ان کے اندر جتنی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں میرے لیے بھی محبوب ہو جائیں۔ یعنی یہ ایک سلیم العقل عورت، ایک دانا اور بینا عورت، ایک پاکیزہ دل عورت اور ایک سلیقہ اور شعار والی عورت، عمر دراز ہے لیکن اس کے باوجود اپنے شوہر کی ہمدردی اور اسی طرح غمخواری میں ممتاز درجہ رکھتی ہے۔ کہتی ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو حضرت خدیجہ جیسی نہیں ہو سکتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گی، جتنا ہو سکتا ہے میں ان کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری اور اسی طرح غمگساری کروں گی۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بہت ممتاز عورت ہے، بہت اچھی ہے۔ یہ حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ معزز سامعین کرام، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 55 سال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ عمر رسیدہ یعنی عورت سے شادی کرنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے والدین دوسرے دین پر ہیں اور یہ 2 مرتبہ ہجرت بھی کر چکی تھی۔ حضرت حبشہ میں دوسرا جب یعنی ہجرت ہوا تھا تو اس میں، اور مدینہ کی طرف، یہ اگر اپنے دین میں دوبارہ گئی تو ان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق کو دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور حکمت سے عمر رسیدہ عورت سے یعنی 55 سال کی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح کیا۔ مکہ والوں نے سنا تو وہ انگشت بدندہ ہو گئی، یعنی ورطہ حرت میں تعجب کرنے لگے، یار یہ ابھی تو جوان ہے، شباب اور جوانی اس کو ہے، اس نے 55 سال عمر کی عورت سے شادی کر لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج اور پیغام دیا، کیوں؟ تاکہ ان کے لیے ایک مونس ہو جائے، ان کے لیے ایک سہارا ہو جائے، اس وجہ سے کہ ان کے شوہر یعنی سکران بن عامر ہیں، اسی یعنی ہجرت میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ معزز سامعین کرام، اور ایک اور حکمت یہ تھی کہ سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے سے تھی، بنو عبد الشمس اور بنو حاسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، ان دونوں کے درمیان دشمنی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی اور یہ دیرینہ دشمنی یہ یعنی دوستی میں بدل گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال جو بنو نجار سے تھا نا، اس قبیلے کی یہ عورت تھی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حکمت کو بھی پیش نظر رکھا اور ان سے شادی کر لی۔ معزز سامعین کرام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے نا خواب دیکھا تھا کہ میرے آنگن میں آفتاب ٹوٹ گیا ہے، اور یعنی تو اس کی خواب کی تعبیر ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری شادی ہوگی، ایسے ہی حضرت سودا بن زمعہ نے بھی دیکھا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے گردن کو پکڑ لیا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو میں نے اس واقعے کو اپنے شوہر سے سکران بن عامر سے بیان کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے خواب دیکھا ہے اور سچا ہے، صحیح یہ خواب ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں انتقال کر جاؤں گا اور تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرو، یعنی تمہارا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا۔ اور لیٹی ہوئی تھی کہ کچھ دنوں کے بعد ایک پھر سے وہی خواب دیکھا اور کہہ رہی کہ میں نے اس بار خواب دیکھا، میں سوئی ہوئی ہوں اور میرے اوپر چاند ٹوٹ کر گرا ہے اور میں لیٹی ہوئی ہوں۔ پھر میں نے بیان کیا تو سکران بن عمر کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ سچ ہے نا تو ایسی حالت میں کہ تمہارا یعنی میں انتقال کر جاؤں گا اور تمہارا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ انتقال کر گئے، یعنی جب یہ خواب دوسری مرتبہ دیکھا، بیان کیا، تو اسی دوران سکران بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر ان کا انتقال ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا طبیعت کی مزاحیہ طبیعت والی تھی،
جیسے جو کئی گھر تھے نا، کئی بیویاں تھیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اسے یعنی ماحول کو خوشگوار بنانا، اس میں دلچسپی رکھنا تاکہ ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہیں، ہمارے دلوں میں الفت ہو، بغاوت اور نفرت نہ ہو. تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی ایسا واقعہ بیان کرتی نا کہ لوگ ہنس دیتے تھے. ایک مرتبہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھ رہے تھے رات میں، تو میں نے آپ کو دیکھا تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب رکوع میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا رکوع کر دیا کہ میں نے اپنی ناک کو پکڑ لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک سے نکسیر پھوٹ جائے. اور جب اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. یعنی دیر تک رکوع کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک سے نکسیر پھوٹ جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. یعنی اتنا خوشگوار ماحول اور اس طرح سے آپس میں رہنا، ملنا جلنا. اور کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی تو اس کے اندر تلخی نہ آئے، اس کے اندر نفرت اور بغض نہ ہو، بلکہ یہ ماحول نہ خوشگوار رہے. تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ آ رہی ہیں اور بہت خوش نظر آ رہی ہیں. حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ، یعنی جیسے وہ بیٹھی ہوئی ہیں دونوں اور ادھر سے آ رہی ہیں آگے سے، تو یعنی وہ خوش ہے، ہنس رہی ہیں. تو حضرت سودا اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نا چلو آج ہم ان سے مذاق کرتے ہیں. ہم بھی مذاق کرتے ہیں نا، ہم بھی مذاق کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو مذاق ہوتا ہے نا وہ صرف گالی گلوچ سے ہوتا ہے، اس کے اندر مزاحیہ کچھ نہیں، اس میں دین اور شریعت کی کوئی بات نہیں، رشتہ داریوں کا کوئی لحاظ نہیں رہتا. ہم نا اگر مذاق کرتے ہیں نا تو صرف گالی سے شروع کرتے ہیں اور کچھ نہیں، اور ہم ایک دوسرے کو نیچا کر کے دکھاتے ہیں. مذاق کر لیتے ہیں نا تو جو رشتہ داریاں رہتی ہے نا ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ہم کو نیچا دکھاتے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں بیٹھی ہوئی ہیں. دونوں نے کہا کہ ہم مذاق کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر ہم ہنسیں گے، کیا ہوگا معاملہ دیکھتے ہیں. تو دیکھا کہ حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہے. جب وہ پہنچے ان کے پاس تو کہتی ہیں یہ دونوں کیا تم نے کوئی نئی بات سنی ہے؟ تو حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نہیں کوئی نئی بات نہیں سنی، کوئی نئی بات ہوئی بھی نہیں تو کیا سنوں گی. تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کی کانا دجال ظاہر ہو گیا ہے، کانا دجال ظاہر ہو گیا. جب یعنی اتنا زیادہ ڈرتی تھی دجال سے اور اسی طرح جہنم وغیرہ کے آگ سے کہ حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا تو یعنی گھر کا جو آخری حصہ تھا جہاں یعنی کھانا وغیرہ بناتے تھے، جہاں کوئی کبھی نہیں جاتا تھا، وہاں جا کر کے چھپ گئی. تھوڑی دیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ہنس رہی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں ہنس رہی ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور ہم نے کہا کہ یعنی کانا دجال ظاہر ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ چھپ کر کے وہاں یعنی آڑ میں چھپ گئی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا کہ سودا، تو انہوں نے سنا تو کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہوں، آؤ، یعنی کانا دجال ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کے آئی اور ان کے جسم کندھے ہو گئے تھے، اس پر یعنی جالا وغیرہ بھی لگا ہوا تھا. تو یعنی ایک خوشگوار ماحول، آپس میں ایک دوسرے سے دل لگا کر کے رہنا. یہ نفرت، بغض، حسد، کینہ کا ہمارے معاشرے کا نا یہ اصل چہرہ بن گیا ہے. ہونا نہیں چاہیے، اپنے دل سے یعنی بغض، حسد، کینہ، کپٹ نکالے. یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ مذاق کریے. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی کی وجہ پوچھی تو یہ بتایا. آج جمعہ کا دن ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف سورہ نمبر 18 اور یہ 15 سے شروع ہوتا ہے اور 16 کے 2-3 پیج تک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لے گا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کے آخری 10 آیتیں پڑھ لے گا تو ایسا شخص مسیح الدجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. کیا؟ سورہ کہف کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بتائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو اور مسیح الدجال کے فتنے سے تم محفوظ رہو گے. جتنے نبی آئے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور ہمارے آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے مسیح الدجال کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے. معزز سامعین کرام، یہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر باتیں کیا کرتے تھے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیجیے کہ وہ پردہ کریں، عام عورتیں بھی پردہ کریں اور یعنی امہات المومنین بھی پردہ کریں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی امہات المومنین کو پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے دیکھ لیتے نا تو ان کو بہت ناگوار گزرتا تھا کہ یہ یعنی امہات المومنین ہے، ان کو یعنی باہر نہیں نکلنا چاہیے، ان کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا بھی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی اے مومنوں یعنی مومنہ اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھر میں ٹکی رہو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ تو یہ یعنی بحث و مباحثہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر سے باہر نکلی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو دیکھ لیا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا قد میں نہ لمبے قد کی تھی، پہچان لی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا، کہاں جا رہی ہو؟ باہر نکلنا نہیں چاہیے تم کو، گھر میں رہنا چاہیے، کیوں باہر نکل رہی ہو؟ تو حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ناگوار گزرا، تو جہاں جا رہی تھی نا اپنی ضرورت کو پوری نہیں کی، پھر وہاں سے واپس آ گئی ریٹرن آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا یہ مجھے جیسے ہی دیکھتے ہیں نا کچھ نہ کچھ بات کہہ دیتے ہیں اور مجھے ٹوک دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یعنی گھر میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یعنی گوشت کی ہڈی ہے، ابھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین پر بھی نہیں رکھا تھا کہ قرآن کی آیت اتر گئی، وہی نازل ہو گئی، اور جب وہی نازل ہو گئی تو وہی پردے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے اور اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں قرآن کی آیت اتار دی کہ مومنہ عورتیں اور نبی کی بیویاں اب یہ پردہ کریں۔ یہ قرآن کی آیت اتری، اور جب یہ آیت اتری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب و تفسیر القرآن باب الآیہ لا تدخلوا بیوتا، حدیث نمبر 4795، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو قد اذن لکن ان یخرجن لحاجتکن۔ جب وہ قرآن کی آیت اتر گئی، اترنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کوئی عورت نہ بغیر ضرورت کے کہیں نہ نکلے، اگر وہ نکلتی ہے تو پردے کے ساتھ نکلے۔ یہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ یعنی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اسی کی تکمیل کے لیے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ خیال رکھتی تھی اس کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ حضرت خدیجہ جیسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کارنامہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ ممتاز عورتوں میں سے ہیں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پردہ کا حکم ہو گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یہ خوشگوار ماحول میں رہ رہا تھا کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میری عمر اور زیادہ ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں۔ یہ بھی ان کو خوف ہو گیا عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے، سوچتے ہیں کہیں طلاق نہ دے دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب النکاح باب المرأة تہب من زوجہا لذرتہا، حدیث نمبر 5212، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عورتیں تھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری متعین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سب عورتوں کے پاس چکر لگاتے تھے، لیکن جس کی باری رہتی تھی نا وہیں رات گزارتے تھے، دوسرے کیا نہیں۔ جب حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، یعنی جب کسی یعنی عورت کو لگے کہ ہمارا شوہر ہمارے تعلق سے کہیں ایسا نہ مجھے طلاق دے دے یا اور کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایسی حالت میں دونوں صلح کر لیں،
دونوں ایک بات پر اتفاق کر لیں کہ چلو بھائی میں نہ صبر کرتی ہوں، تم مجھے طلاق نہ دو، میں تمہارے گھر میں رہوں گی، تم مجھے 1000 روپیہ دیتے تھے نا خرچ کے لیے، 5 حصوں دے دو، لیکن تم اپنے یعنی نکاح سے مجھ کو دستبردار نہ کرو، مجھے طلاق نہ دو، مجھے رہنے دو۔ اور حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہوں، اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یعنی جتنی جنتی عورتیں ہیں نا وہ اس دنیا میں تمہاری بیوی ہوں گی، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوں گی۔ تو حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہوں۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا صلح کیا؟ صلح یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوشگوار موڈ میں ہیں، تو حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عمر رسیدہ ہو گئی ہوں، مجھے اور عورتوں کی طرح میری خواہش بھی نہیں ہے، میں یہ چاہتی ہوں نا کہ میں اپنی باری نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیتی ہوں، دے دیتی ہوں، یعنی آپ سے صلح کرتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق نہ دو، اپنی زوجیت میں رکھو، اور میری جو باری ہے نا میرے پاس مت رات گزاریے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزاریے، کیونکہ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سودا کے لیے محبوب ہیں، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم العقل اور اسی طرح عقل مند، ہوشیار، دانا بینا، دل کی پاکیزہ اور مطہرہ ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی پہچانتی ہے، اور یہ چاہتی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوبہ کو زیادہ ٹائم دیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اپنی مرضی کو نہ دبا دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو مقدم کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنے محبوبہ کے ساتھ میری جو باری ہے نا اس کو آپ وہاں گزاریے۔ یہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آخری وقت میں اپنی باری کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ معزز سامعین کرام، یہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان سے شادی کی، 10 نبوت میں شادی ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے ہوا لیکن رخصتی بعد میں ہوئی، اور حضرت سودا کا نکاح بعد میں ہوا لیکن رخصتی پہلے ہو گئی، یہ اس کی بیوہ تھی، اور یہ سارے معاملات اور اسی طرح ہر طرح سے یہ واقفیت رکھتی تھی، تو جیسے ہی ان کا نکاح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں آ گئی۔ یہ نا یعنی سخی اور فیاض بھی تھی، سخی اور فیاض بھی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں ایک بورا بھر کے درہم دیا کہ لے جاؤ اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو کہا کہ جیسے یعنی کھجور بوریوں میں بھری جاتی ہے ایسے ہی درہم بوریوں میں بھر کر کے میرے پاس آیا ہے۔ تو حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا کہ ایک تھالی لاؤ، ایک پرات، اور جب اس پرات اور تھالی کو لایا گیا تو وہ سارے جو درہم تھے نا اس کو نکالا اس سے، اور کہا جتنے لوگ ضرورت مند ہیں نا سب کو بانٹ کے آؤ، سب کو دے دو، سب کو دے دیا، کچھ اپنے پاس نہیں رکھا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو وہ کام کرتی تھی نا اس سے بھی جو بچتا تھا نا وہ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں دے دیا کرتی تھی۔ ہمارے لیے ایک سبق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا۔ اور حضرت بلال کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا بلال انفق علیک، اے بلال تم خرچ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ڈرو مت کہ خرچ کروں گا تو ختم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین جو عرش پر ہے نا وہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا، ڈرنا نہیں۔ یہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح انہوں نے یعنی اپنا سارا ہمدردی، غمخواری، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مونس بن کر کے زندگی گزاری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 73 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ معزز سامعین کرام، اس پورے خطبے سے 4 باتیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ 4 باتیں۔ ایک وعدہ، حضرت عثمان میرے شوہر کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، نہیں کرنا آپ کو، آپ پکا وعدہ کیجئے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگیے، اللہ رب العالمین آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ دوسری چیز، مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ جیسے ہی کھانا دجال کا ذکر ہوا نا، حضرت حفصہ، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئی آڑ میں،
اور پردے کا حکم، مسلمان عورتیں بغیر ضرورت کے ادھر ادھر نہ جائیں، اور اگر کوئی سخت ضرورت پڑ جائے تو پردے کے ساتھ وہ جائیں اور اپنی ضرورت کو پوری کریں اور اپنے گھر میں آ کر کے رہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اور چوتھا یہ جو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے اس میں سے ہم خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تو ان چار باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین قرآن کی آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کر ہمیں انہی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھ کر انہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے الہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بارک اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأقم الصلاة